زنا اتنا بدترین جرم ہے کہ شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے نا، اسلام میں حکم یہ ہے کہ اسے زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے۔ اس سے بڑی سزا کوئی دنیا کی کسی قوم میں ہے؟ عورت اگر کرے تو بھی اور مرد اگر کرے تو بھی، بتاؤ اس سے بڑی سزا ہے؟ کچھ بھی کر لو، اسلام میں یہ سزا نہیں ہے۔ بھائی اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے شادی شدہ مرد یا عورت نے زنا کیا گردن اڑا دو، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا۔ اللہ نے کہا نہیں، گردن نہیں۔ ایسا عبرت کا نشان بناؤ نا کہ تیرے پاس جب حلال ذریعہ ہے اسے چھوڑ کر تو حرام کی طرف کیوں گیا ہے؟ زمین میں گاڑو تاکہ بھاگ نہ پائیں یہ، اور پھر ان کے سروں پہ پتھر مارو۔ 4 گواہوں سے ثابت ہو یہ کام حکومت کرے گی، یہ پبلک نہیں کرنا شروع کر دے تو۔ لیکن اللہ نے حکومت کو حکم تو دیا ہے نا۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ کی نظر میں زنا بہت، بولو، برا۔ اور کنوارا مرد اگر زنا کرے یا کنواری لڑکی تو اسلام نے حکم دیا ہے چوک میں کھڑے کر کے 100 کوڑے مارو۔ سورہ نور میں اللہ کا حکم ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ۔ اللہ کہتے ہیں کوڑے مارتے ہوئے تمہیں ان پر رحم نہیں آنا چاہیے، اللہ کا حکم جاری کرتے ہوئے۔ ایسا نہ ہو کہ رحم کھا کے کوڑے کم کر دو یا کوڑے بہت ہلکے مارنا شروع کرو، نہ نہ نہ، اللہ کا حکم ہے تم نے ان کو کوڑے نہیں مارے تو کل اللہ تمہیں اس سے زیادہ کوڑے مارے گا۔ پھر یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، بادشاہ کی خوبصورت بیوی نے زنا کی دعوت دی، اکیلے کمرے میں، بند کمرے میں، کوئی دیکھنے والا بولو نہیں ہے، کنوارے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، جوان ہیں۔ تو جب ایک بند کمرے میں ایک انتہائی خوبصورت عورت ایک کنوارے کو زنا کی دعوت دے تو مرد کا دل بھی مائل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ تو نیچرل ہے نا۔ تو اللہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیالات آئے لیکن گناہ کے قریب نہیں، بھاگنا شروع کر دیا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی، وہ کون ہے؟ میرا رب ہے بھائی، مجھے پالنے والا ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ پھر بادشاہ کی بیوی نے دھمکی دی ہے، 2 دھمکیاں دی ہیں، دیکھ اگر تو یہ کام نہیں کرے گا تو میں الٹا الزام کس پہ لگا دوں گی؟ تجھ پہ، کہ اس نے مجھے زنا کے لیے ورغلا رہا ہے۔ جب عورت کسی مرد پہ الزام لگاتی ہے کہ یہ مجھے غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے تو پبلک اس الزام کو جھوٹا قرار دیتی ہے یا سچا؟ فوراً لوگ مان لیتے ہیں۔ بھائی مرد تو اکثر ہوتے ہی کیا ہیں؟ ڈھرکی ہیں۔ مان لیتے لوگ کہ یار یہ ویسے بھی اجنبی ہیں، دوسرے ملک کے ہیں، یہاں ان کے لیے رشتوں میں مشکلات ہوں گی، اور بادشاہ کی بیوی بھی خوبصورت اور ایک ہی محل میں رہتے ہیں، تو بھائی ہو سکتا ہے کچھ معاذ اللہ نقل کفر نیت میں فطور پیدا ہو گیا ہو۔ تو بادشاہ کی بیوی نے کیا کہا کہ زنا نہ کرنے میں تیری بدنامی نہیں ہے، زنا کرنے میں تیری بدنامی نہیں ہے، بدنامی نہ کرنے میں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بدکاری کرنے میں بدنامی نہیں ہے، بدکاری نہ کرنے میں بدکاری کا الزام لگے گا۔ اگر نہیں کیا نا تو بدکاری کا الزام لگے گا۔ اب تو عزت نفس کا مسئلہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ دوسری بات یہ لَيُسْجَنَنَّ، جب تجھ پہ بدکاری کا الزام لگے گا تو ہم صرف الزام لگا کے چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ دنیا کہے گی کہ الزام لگا دیا، سزا کیوں نہیں دے رہے؟ اس کا مطلب یہ الزام کیا تھا؟ جھوٹا۔ بھائی جب الزام لگایا ہے تو پھر اپنے محل میں ایسے رکھا ہوا کیوں ہے؟ تو جیل میں کیوں نہیں ڈالتے؟ تو جیل میں بھی جائے گا تو۔ ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتا تو شیطان ہمارے دل میں کتنے وسوسے ڈالتا کہ بھائی میں تو غیر ملک میں ہوں اور اتنی خوبصورت عورت دعوت دے رہی ہے اور میری تو مجبوری ہے، اور میرے لیے تو یہاں نکاح کا انتظام بھی کیا ہے، بہت مشکل ہے، اور میں تو جوان بھی ہوں، اور بھائی میرے اندر صحت بھی ہے۔ نفسیاتی ڈاکٹر ہوتا نا وہاں پہ، آج کل سب نفسیاتی ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا، بہت سے نفسیاتی ڈاکٹروں نے عورتوں کو زنا کے دھندے پہ لگا دیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صرف ڈپریشن کا علاج جانتا ہے، آخرت میں اس کے کیا چترول لگنے والے ہیں اس کمبخت کو اس کا پتا نہیں ہوتا۔ بہت سے لڑکوں کو مجزنی پہ لگا دیا ڈاکٹروں نے، سارے ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا میں۔ لڑکے جاتے ہیں ہماری بیوی نہیں ہے، ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں، کہہ رہے کوئی بات نہیں، ہینڈ پریکٹس کر لیا کرو، اس سے ریلیکس ہو جاتے ہو۔ چرس پینے سے بھی آدمی ریلیکس ہوتا ہے، شراب پینے سے بھی آدمی کیا ہوتا ہے، اور یہ جو ریلیکشن ہے نا ہینڈ پریکٹس سے، یہ وقتی ہے، اس کے بعد دورہ اس سے ڈبل پڑتا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور زیادہ آدمی ٹینشن میں جاتا ہے، پھر یہی کرتا رہتا ہے بیٹھ کے وہ۔
تو اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ. ڈاکٹر ایک فیلڈ کو جانتا ہے, اخلاقیات ڈاکٹر کا شعبہ بولو نا نہیں. یہ جو ہومو سیکسولیٹی کو پوری دنیا میں عام کر دیا, کیوں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں میڈیکلی اس کا کوئی نقصان بولو نا نہیں ہے, میڈیکلی کوئی نقصان نہیں, اس لیے پوری دنیا میں لیگل. ابے میڈیکلی نقصان ہو نہ ہو, مینٹلی کتنا نقصان ہے. انسان گدے گھوڑوں سے بھی کیا ہو جاتا ہے, بدتر ہو جاتا ہے. تو ہر چیز میڈیکلی نہیں ہے, اخلاقیات بھی ہیں. آپ اپنے باپ کو گھر میں رکھو اور ٹینشن اٹھاؤ, میڈیکلی یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے, یہ اولڈ ہاؤس میں جمع کر کے ریلیکس ہو جاؤ. مینٹلی ہیلتھ کس میں اچھی ہوگی؟ مینٹلی ہیلتھ تو اس میں اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ, ابا تو جانے تیری زندگی جانے, میں لائف کو کیا کروں گا انجوائے. تو سارے نفسیاتی ڈاکٹر کہیں گے اب آپ کے جتنے بھی دماغ کے کیمیکل ہیں بالکل کیا چل رہے ہیں, بیلنس. کوئی ڈپریشن کا اب چانس ہو رہا ہے, یہی تو کرتے ہیں ابا اماں کے ساتھ. مولوی کے پاس جاؤ گے, بولے گا بھائی تیرے سارے جتنے کیمیکل ہیں نا قبر میں جاتے ہی اپ اینڈ ڈاؤن ہونے والے, جب تیرے وہاں چترول لگیں گے. بوڑھے باپ کو بوڑھی ماں کو گھر میں لے آ, ٹینشن اٹھا لے, بھلے ڈپریشن سے مر جا, اس موت پر تجھے شہادت کا اجر ملے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو بعض عورتیں بیوہ طلاق یافتہ ہوتی ہیں, کال آتی ہے میرے پاس, بھائی وہ بتاتی ہیں ہمیں ڈاکٹر خود کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کوئی بوائے فرینڈ رکھو, شادی اگر کوئی نہیں کر رہا تو بوائے فرینڈ رکھو, تو ریلیکس ہو جاؤ گی. میں کہتا ہوں بھائی ریلیکس نہیں ہوگی, اس سے آپ کی زندگی اور زیادہ جہنم بن جائے گی. نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو ڈاکٹر کے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیا کرو کچھ اخلاقیات بھی جانتا ہے کہ نہیں جانتا. میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہوتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کس قسم پرسی میں, کس قسم پرسی میں, جیل کی دھمکیاں. کوئی نفسیاتی ڈاکٹر ہوتا تو کیا کہتا بھائی, تو مشورے دیتا کہ یار جیل جانے سے بہتر ہے کہ آپ برائی کر لو, کیا ہے. لیکن جب زلیخا نے 2 دھمکیاں دی ہیں نا کہ بدنام بھی کروں گی اور جیل میں بھی, تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی, رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ اس بدکاری اور زنا سے مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے. اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ, اے اللہ تو نے اگر مجھے ان کے فتنے سے نہ بچایا تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا, وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ, اور میں بھی جہالت کا کام کر بیٹھوں گا. اس سے پتہ چلتا ہے زنا اتنی خطرناک جرم ہے کہ اس میں اللہ کی مدد اگر شامل حال نہ ہو تو انسان کو بھٹکنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. اس لیے زنا سے بچنے کے لیے اسباب بھی اختیار کرو اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں بھی مانگا کرو, اے اللہ ہمیں اس گندی پلید بیماری سے بچا, کہ یہ بہت خطرناک, بہت اٹریکشن ہے اس کے اندر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کیا ہوا, یوسف علیہ السلام کو جیل کی کوٹریوں میں ڈال دیا گیا, جیل میں چلے گئے. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا یوسف علیہ السلام کو جیل جا کے ندامت ہوئی ہو بھائی میں نے اپنی زندگی پہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مار دیا, معاذ اللہ, دیکھو عیش سے بھی گیا اور عزت بھی لوگوں میں میری خراب کر دی اور جیل کی زندگی میں مجھے ڈال دیا. لیکن اللہ نے کیسا انتظام کیا یوسف علیہ السلام کے لیے, کیسے باعزت بری کیا ہے اور بالآخر مصر کا بادشاہ بنایا. یہ میری یہ بات یاد کر رکھ لو, اپنی ڈائری میں لکھ لو کہ جس نوجوان کو زنا کا موقع ملا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی, اللہ کی خاطر اس نے زنا چھوڑ دیا نا, آپ دیکھنا اللہ صرف آخرت میں نہیں دنیا میں اس کو بہت نوازتے ہیں, دنیا میں بہت نوازتے ہیں. جس کو موقع ملا نا اور اس نے کیا کیا, چھوڑ دیا, صرف کس کے لیے, اللہ کے. آخرت تو بعد میں ہوگی, دنیا میں اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. کرنے والے بہت ہیں جب موقع ملتا ہے, ایسے موقع پہ بچنے والے مارکیٹ میں کم ہیں. جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے ویلیو اس کی زیادہ ہوتی ہے, جو مارکیٹ میں زیادہ ہوتی ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے شارٹ چیزوں. تو بھائی بچنے والے شارٹ ہیں تو اللہ کی نظر میں ان کی ویلیو ہے. کتے بلوں کی طرح گدے گھوڑے فیمیل سے فزیکل ریلیشن کرنے والے وہ مارکیٹ میں بولو بہت. ہمارے یہاں آئس کریم پارلر کھل گیا تھا ادھر, آئس کریم پارلر نا, نام آئس کریم پارلر تھا, اندر پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا. ہم دیکھتے تھے 13 سال کی بچیاں یونیفارم میں ڈیٹ مارنے آ رہی ہیں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ. تمہیں تھوڑی لوگ گھروں کی باتیں آ کے بتائیں گے جو ان پہ, وہ ہمیں بتاتی ہیں, لڑکیاں بتاتی ہیں پروفیسر نے مجھے استعمال کیا, بوائے فرینڈ نے مجھے استعمال کیا. اور یہ بھی وہ لوگ بتاتی ہیں جن کے ساتھ غلط ہوا, استعمال کر کے نظر انداز کر دیا. کیا بھنگی خانہ کھولا ہوا ہے یار. میں نہیں کہہ رہا یونیورسٹیوں میں مت پڑھاؤ اپنے بچیوں کو یا اپنے لڑکوں کو نہیں پڑھاؤ, نگرانی تو کرو نا کم از کم.
ماں باپ نے ایسے بچیوں کو موبائل دے کے چھوڑ دیا ہے, وہ یونیورسٹی جا رہی ہے, دیکھ بھی نہیں رہے کہ جا بھی رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے, لڑکا کیا کر رہا ہے یونیورسٹی میں, کوئی نگرانی نہیں ہے. تو بھائی آپ پڑھنا جب ہے, تعلیم تو ضروری ہے, ورنہ بالکل ہی ہم اور جو جائیں اس سے بھی جاہل کے جاہل رہ جائیں گے. تو نگرانی تو کرو نا اپنی بچیوں کی. یونیورسٹی میں کوئی جوان لڑکی ہے, کوئی بھائی جائے اس کو پہنچانے کے لیے, اس کی نگرانی کرے. باپ, ایسے لوگ میں جانتا ہوں, بیٹیاں پڑھائی کے لیے جاتی ہیں, باپ جاتا ہے, بھائی جاتا ہے, نگرانی کر رہا ہے, اس کو سمجھایا ہوا ہے بیٹا کسی سے تمہیں دوستی لگانے کی اجازت نہیں ہے, ریزرو رہنا ہے سب سے, پوری نگرانی کرتے ہیں, موبائل کنٹرول میں ہے. ایسے گدے گھوڑوں کی طرح بچیوں کو کیا کیا ہوا ہے, آزاد, جاؤ بیٹا جو مرضی کرو. تو قو انفسکم واہلیکم نارا, اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو نگرانی کرو اپنی بیٹیوں کی, اپنے بیٹوں کی جو یونیورسٹی جا رہی ہیں. میں نہیں کہہ رہا بدگمانی کرو, الحمدللہ بہت سی اچھی بھی ہیں, بچتی ہیں برائیوں سے, ہاسٹل میں رہ کے بھی بچ جاتی ہیں. لیکن بھائی ہم اسباب کے مکلف ہیں, ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ نگرانی بولو کرنی پڑے, اور لڑکی کی بروقت شادی کر دو. کیا کر دو؟ اور پھر اس کے شوہر کو بولو بھائی یہ تعلیم جاری رکھے گی, ہم اسی بیس پہ شادی کر رہے ہیں, ہم نے تعلیم اس سے چھڑوانی نہیں ہے. پھر شوہر نگرانی کرے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بے نگرانی پر بے لگام چھوڑا ہوا, ماں باپ کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایجوکیشن چاہیے ہمیں, بھلے جو مرضی کرے. تو ٹھیک ہے بھائی, تعلیم یافتہ بن جائے گی, خود بھی جہنم کا ایندھن بنے گی اور تمہیں بھی جہنم کی آگ میں دھکیلے گی. قرآن میں کئی جگہ ہے کہ جو ماتحت لوگ ہیں وہ اپنے بڑوں کا گریبان پکڑیں گے, اے اللہ تو آج ہمیں آگ میں ڈال رہا ہے نا, لیکن ہمارے ان ماں باپ کو بھی ڈال آگ میں, ہمارے ان بڑوں کو بھی ڈال. ہم ان کی وجہ سے کیا ہوئے ہیں, گمراہ ہوئے. ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, ہم بے حیائی کے خلاف ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور اگر بچی کو یونیورسٹی میں بھیج ہی دیا آپ نے بغیر نگرانی کے, اور کہیں آنکڑا ہو گیا اس کا, آنکھ مٹکا ہو گیا اس کا, تو پھر اس کو یہ آپشن دو کہ گھر میں آ کے وہ یہ بتا سکے کہ ابا مجھے فلاں پسند ہے. ابا کو نہ بتائے, اماں کو بتا دے. پھر غیرت مت دکھاؤ کہ تجھے میں نے یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیجا یا رشتے تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہے. پھر یہ غیرت مت دے. جہاں مرد اور عورت ہوں گے, پسند ناپسند بولو ہوگی, یہ نیچرل ہے. شکر ادا کرو وہ آ کے تمہیں کوئی دوستی نہیں لگائی اس نے, وہ آ کے تمہیں کہہ رہی میں شادی کرنا چاہتی ہوں. بولو ماشاءاللہ بیٹی, تو نے میرا سر کیا کر دیا, فخر سے بلند کر دیا. تو نے چھپا کے دوستی نہیں کی, تو نے مجھے بتایا کہ مجھے فلاں پسند ہے, ٹھیک ہے ہم فلاں کو چیک کریں گے, اس کو چھٹا تو نہیں لگاتا, کوئی چرس تو نہیں پیتا, دوست احباب سے انکوائری کریں گے, سمجھ میں آ رہا ہے, فوراً کیا کر دو, شادی کر دو. رخصت ہی نہیں کر سکتے, نکاح کر دو بھائی. بعض دفعہ تو ایکچولی ٹوپی ڈرامے تو چل رہے ہوتے ہیں نا, چل بھائی تو ایکچولی بھی کر لے, تو نکاح کر دے. دونوں میاں بیوی ہیں, بھلے جہاں ڈیٹے مارے, اب تو ڈیٹ مارنے کی ان کو ضرورت ہے ہی نہیں. بولو بھائی رخصتی ہم تعلیم مکمل کرنے کے بعد کریں گے, ابھی کیا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے یہ میاں بیوی ہیں. وہ اپنے گھر سے آتا ہے یونیورسٹی پڑھنے کے لیے, یہ اپنے گھر سے آتی ہے, تو کیا جا رہا ہے اس میں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھی تو اسی طرح آ رہے ہوتے ہیں, تو میاں بیوی نہیں آ سکتے. ساری دنیا کو پتا ہے بھائی یہ کیا ہے, میاں بیوی ہیں. تو آسان کرو اس کو میرے بھائی, بدکاری بہت بری چیز ہے, اللہ نہیں چھوڑے گا. اور یونیورسٹیوں میں نشہ بہت آ رہا ہے. آئس پہلے یہ گندے نالوں میں ملا کرتی تھی, چرسی بیٹھے ہوتے تھے گندے کپڑوں میں, گندے نالوں میں. اب چرس کہاں مل رہی ہے, یونیورسٹی. آپ اپنے بچے کو چرسی بنانا چاہتے ہو, آئس کا نشے والا بنانا چاہتے ہو, بہترین یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن آپ کرا دیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو زانی بھی بنے گا, سب نہیں بنتے, پھر میں بار بار کہوں, اور کیا چرسی بھی, بلکہ چرس سے اوپر کی چیزیں پیے گا. وہ چرس بس تو ابھی چھوٹی موٹی چیز ہو گئی ہے, چرس تو بڑی یونیورسٹیوں میں کہتے ہیں ہماری یونیورسٹی کو بدنام کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. تو کہاں سے بس میں بات کو ختم کرتا ہوں. خدا کے لیے اس بے حیائی سے کیا کرو, توبہ. کوئی گناہ سوسائٹی میں عام ہو جاتا ہے تو وہ قابل معافی نہیں رہتا. لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی عام ہو گئی تھی, تو کیا اللہ نے اگنور کر دیا کہ سب کر رہے ہیں تو چلو رہنے دو؟ نہ, اللہ نے پوری قوم کو اٹھا کے الٹا کر کے پٹخ کے ہلاک کر دیا, تباہ کر دیا پوری قوم کو. اتنا غضب. تو میں بتا رہا تھا یہاں اس کی پالر کھلا تھا, اب تو شکر ہے بند ہو گیا. اس وقت اندازہ ہوتا تھا ابے بھائی وہاں قریب میں نا ایک وہ اس کی دکان ہے, گاڑیوں کی میکینک ہے, تو میری گاڑی اکثر میں گاڑی وہاں لے کے جاتا, تو ان کے ساتھ ہی وہ بڑے بیزار تھے کہ یار کیا یہ چکلا کھل گیا ہمارے یہاں. اس وقت حیران ہوتا تھا, 13 14 سال کی لڑکیاں یونیفارم میں, اسکول یونیفارم,
लड़कों के साथ आ रही हैं अंदर। माँ बाप क्या समझ रहे हैं, कहां गई है हमारी बच्ची, स्कूल। और 13 साल की बच्ची यार वो लड़के के साथ कहां आ रही है। ये उम्र है, मोहब्बत की भूखी होती है औरत। माँ बाप जब शादी नहीं करते ना तो उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, नेचर थोड़ी चेंज होती है, तो वो डेटे मार रही हैं। ऐसे भी केस देखने में आए कि बच्चे के साथ लड़की आ रही है, अपने बच्चे के साथ, छोटे बच्चे को गोद, बच्चे को बाहर किसी को पकड़ाया और खुद अंदर मुंह काला। हमें नहीं पता मुंह काला कर रही है क्या कर रही है, लेकिन बंद कमरे में दो मर्द और औरत क्या करेंगे जाके। तो क्या हाल है, यानी क्या आप सोचोगे। ये बात कर रहा हूं मैं 12-13 साल पुरानी। अब तो सोसाइटी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई, अब तो ये कोने खांचों की जरूरत ही नहीं है। तो मेरे भाई, जिना करने वाले, मुंह काला करने वाले, गंद में मुंह मारने वाले गधे घोड़े गधियां बहुत हैं। हम पैगंबरों के तरीकों पे चलते हैं। पैगंबरों का काम क्या था, निकाह करना। निकाह में इंसान छुपाता नहीं है। निकाह से इंसान की सोसाइटी में इज्जत कम होने के बजाय, घर में नहीं रहती लेकिन बाहर बहरहाल इज्जत, लोग समझते हैं बड़ी इज्जत होगी, 4 बीवी होंगी, वो भी जाती है, लेकिन बहरहाल बेइज्जती भी होती है। लेकिन बहरहाल असल में क्या है, इज्जत है, ठीक है ना। औलाद मिलती है इंसान को, और अल्लाह भला करे माल में बरकत होती है। जिना से माल की बरकत खत्म। जानी के चेहरे पे फिटकार होती है, निकाह करने से चेहरे पे नूर आता है। जिना करना फिरौन, हामान और इन अय्याशों का तरीका है। निकाह करना मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, सुलेमान अलैहिस्सलाम की सुन्नत, दाऊद अलैहिस्सलाम की सुन्नत। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाने को नहीं था, बीवियां कितनी थी, 9। शर्मिंदा हो गए, मर जाओ, डूब जाओ, यहां दफा हो जाओ यहां से। अगर गैरत होती ना, ये बात सुन के अब सब मर चुके होते, बेहोश हो चुके। खाने को रोटी नहीं है, बीवियां कितनी रखी हैं एट अ टाइम ना, ये बताने के लिए कि कसरत निकाह ये इस उम्मत का शिआर है। समझते हो? तो क्यों अपनी जान पे जुल्म कर रहे हो? ना करो, आप 4 एक ही करो। खवातीन भी सुन रही हैं बयान, गुस्सा होती हैं। मैं तो खवातीन ही के फायदे के लिए कह रहा हूं, लेकिन चलो। लेकिन जिना से मेरे भाई बचना पड़ेगा, और निकाह में अल्लाह पे तवक्कुल करना पड़ेगा। तो घरों में तिलावत का मामूल बनाए, डेली तिलावत हुआ करे। घर में हर वक्त मोबाइल चल रहे हैं, एलईडी पे व्लॉग चल रहे हैं और वो प्रैंक चल रहे हैं, 24 घंटे यही काम है बच्चों का। तो घर में थोड़ा सा खवातीन पाबंद करें भाई, खुद भी रोजाना आधा पारा, 1 पारा, 15-20 मिनट तिलावत कर ली। कुछ सुबह शाम तस्बीह का मामूल बना लिया, कुछ जो है टूटा फूटा तहज्जुद का मामूल बना लिया। कुरान पूरे साल गुजर जाते हैं, कुरान देखने की तौफीक नहीं होती। और नफली रोज़ों का मामूल बनाए। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।